من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اور یہاں سے جواب حکیمانہ ہے اور دلیل توحید عقلی کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، جو کچھ زمین و آسمان کے مابین موجود ہے وہ بھی پیدا کرنے والا اللہ، تو تمہاری پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، لاعبین کھیل تماشے کے لیے۔ ما خلقناہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، جو کچھ ان دونوں میں ہے، الا بالحق اہل اظہار الحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، جو کچھ ہم نے پیدا کیا تاکہ حق ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے، یا زمین آسمان کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ بھی میں نے پیدا کیا ہے، تو صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر عزیر علیہ السلام نہ آتا تو اللہ زمین آسمان پیدا نہ کرتے۔ عیسائیوں نے کہا تھا اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو اللہ زمین آسمان پیدا نہ کرتے۔ پیچھے تھے دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے والے دشمن صحابہ کے، انہوں نے کہا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ آتے زمین آسمان اللہ پیدا نہ کرتے۔ پیچھے کھڑے تھے وہ جو قرآن و سنت کے دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو اللہ زمین آسمان پیدا نہ کرتے۔ یہ سب جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کی خاطر۔ اگر یہ زمین آسمان عزیر علیہ السلام کی خاطر اللہ نے پیدا کیے تھے تو پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ زمین آسمان کیا کر رہے، یہ بھی ختم ہو جاتے۔ سب سے افضل ہے وجود انسان کی ذات، جب ذات ہی نہ رہے تو پھر زمین آسمان کے رہنے کا کیا فائدہ، جب اصل مقصود ہی نہ رہے۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دنیا سے اٹھ گئے یا جب واپس آئیں گے فوت ہو جائیں گے تو زمین آسمان کیا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، نبی علیہ السلام وفات پا گئے، جب وہ چلے گئے اگر ان کی خاطر یہ دنیا زمین آسمان پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ جب چلے گئے تو یہ پیچھے کیا کرے، ان کا کیا فائدہ جب اصل مقصود ہی نہیں رہا۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا بالحق اہل اظہار الحق، صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ یہ دلالت کرے ہماری قدرت کے اوپر و وحدانیت کے اوپر، اور اس کے علاوہ تاکہ اسے اللہ کی پہچان ہو، اس لیے پیدا کیا۔ ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم، تخویف اخروی، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے سب کے لیے۔ یوما وہ دن ہے لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے شیئا ذرا بار بھی۔ دن قیامت کے ایک دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نفی شفاعت کاری۔ الا من رحم اللہ، ہاں بچے گا صرف وہی جس پر رحم کرے اللہ۔ انہ بے شک اللہ ہوور عزیز، وہی زبردست ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر عزیز زبردست ہے کفار سے بدلہ لے سکتا ہے لینے پر آئے تو، رحیم بڑا ہی مہربان ہے مسلمانوں پر پھر بھی اتنی شفقت اور مہربانی کیے جا رہا ہے۔ اگرچہ کوئی لوگ دوسرے بھی اس کے نافرمان ہیں تب بھی مہربان ہے، ان کی روٹی نہیں بند کرتا۔ ان شجرۃ الزقوم، یہاں سے عذاب جسمانی شروع ہو رہا ہے۔ جہنم کے دو عذاب ہوں گے، ایک عذاب جسمانی ہوگا اور ایک عذاب روحانی ہوگا۔ جسمانی عذاب جو جسم کو عذاب پہنچے گا، روحانی عذاب وہ ہوگا جو روح کو عذاب پہنچے گا۔ تو جیسے دنیا کی غذائیں ہیں، ایک غذا ہے جسم کی، ایک غذا ہے روح کی۔
جسم کی غذا ہے، جو پھل فروٹ میوے جات آپ یہ روٹی کھاتے ہیں، یہ جسم کی غذا ہے، اس سے جسم پرورش پاتا ہے، خوشنما ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ اور جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن روح کی غذا ہے، پیغمبر کی سنت یہ بھی روح کی غذا ہے، اور جو باقی کھانے والی چیزیں ہیں یہ جسم کی غذا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دو عذاب ہوں گے، جسمانی روحانی۔ جسم کا عذاب یہ ہوگا، اس کو جو کھانا پڑے گا وہ تھور کا درخت ہوگا، بہت ہی کڑوا ہوگا، اور اس کو جو پینا پڑے گا وہ تلچھٹ ہوگی تیل کی، یا پگھلا ہوا تانبا ہوگا، یا گرم کھولتا پانی ہوگا، پیپ ہوگا۔ جب وہ پئیں گے تو اس کی پیٹ کے سارا آنتڑیاں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پاخانے کی طرف سے نکل جائیں گے۔ یہ سب یہ اس کا جسمانی عذاب ہوگا، اور اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈال دیا جائے گا، کہا جائے گا ڈالو اس کے سر کے اوپر پانی گرم۔ سر کے اوپر کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی کھوپڑی خراب تھی دنیا میں، یہ سوچتا ہی نہیں تھا، دماغ اس کا اتنا خراب تھا کہ بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ تھا، لیکن یہ ان کے بال غیروں کے نام پر کٹاتا تھا، اور رزق دینے والا اللہ تھا لیکن نسبت غیروں کی طرف کرتا تھا۔ اس کے دماغ خراب تھا۔ آج اس کا دماغ ٹھیک کرو، اس کو پتہ چلے کہ بتا اب تیرا دماغ جو خراب تھا کہ ہر چیز عطا کرنے والا اللہ تھا، اور تو شکرانے غیروں کے ادا کرتا تھا، اس لیے یہ سب عذاب ہیں جسم کے۔ اور جو عذاب ہے نا روح کا، وہ عذاب ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ جب پانی اس کے سر پر ڈالیں گے تو کہیں گے ذوق، مزہ چکھ، مزہ تو آ رہا ہے۔ اب یہ روح کو عذاب پہنچتا ہے۔ ایک یہ بھی مستقل عذاب ہے جو پانی سر کے اوپر ڈالا جا رہا ہے گرم، اور ساتھ یہ زبان والی جو تکلیف ہے یہ زیادہ تکلیف ہے۔ ایک کو جوتے بھی آدمی لگا رہا ہو، پھر الٹا کہے مزہ تو آ رہا ہوگا، آپ کو چس تو آ رہی ہوگی، جوتے تو لگ رہے ہیں، اس کو سزا تو پڑ رہی ہے، لیکن یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ تکلیف مزید زیادہ ہے، یہ اس کی روحانی عذاب ہے۔ دیکھو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ دیکھو جہنمیوں کا عذاب، اور یہ جو باتیں ہیں یہ یقینی ہیں، شک شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ان باتوں کے اندر کوئی شک شبہ کرے گا تو اسلام سے بھی چلا جائے گا۔ فرمائے ان شجرۃ الزقوم، عذاب جسمانی، بے شک درخت زقوم کا درخت، تھور کا جو درخت ہوگا، طعام العصیم، یہ کھانا ہوگا بڑے گناہ گاروں کا۔ یہاں بڑے گناہ گار ہیں کافر مشرک۔ کل محلے، مثل پگھلے ہوئے تانبے کے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا تلچھٹ، جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا، نیچے تیل بیٹھ جاتا ہے برتن کے اندر، مٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ تلچھٹ۔ یغلی فی بطون، جوش مارے گا فی البطون، پیٹ میں، کغلی الحمیم، مثل جوش مارنا گرم پانی کا ہانڈی میں۔ جس طرح گرم پانی ابالو، پانی کو آگ کے اوپر کھڑا کر دو، ہانڈی کے اندر کیسے جوش مارا ہوتا ہے، ایسے جوش، مثل جوش مارے گا گرم پانی کے جیسے ہانڈی کے اندر جوش مارتا ہے۔ پھر اللہ کے کرے گا خذوہ، پکڑو تم اس کو، فاعتلوہ، دھکیل کر لے جاؤ اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان کی طرف۔ ایک جگہ تو ہے پکڑو پکڑو اس کو، پکڑو، پکڑ کے اسے اس کو ہلا کے اسے جب پکڑیں گے پھینکیں گے اس کو جہنم کے، وہ درمیان میں گھر جائے گا۔ ڈالو اس کو جہنم کے خاص درمیان میں جا کر ڈالو اس بے ایمان کو، پکڑو اس کو اور ڈالو اس کو۔ خذوہ، پکڑو پکڑو تم اس کو، خذوہ، پکڑو تم اس کو، فاعتلوہ۔ جب بچے کو استاد مارنے لگے نا، اب تو مار نہیں، اب پیار ہے۔ جب سے پیار ہے اس دن ماشاءاللہ شاگرد بھی لائق ہو گئے ہیں زیادہ، جو چیز پہلے آتی تھی وہ بھی نہیں آتے تھے۔ اب پہلے تو والدین جب استاذوں کے پاس آتے نا بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تو کہتے استاد جی یہ بچہ ہمارا نہیں آپ کا ہے، اب ہماری ہڈیاں آپ کا گوشت ہے، یعنی سبق نہ آئے تو بالکل ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ تو پھر وہ
اس شاگرد بھی تو بنتے تھے نا، پڑھ بھی تو جاتے تھے۔ تو جب اس کو نہ آتی قرات تو پھر وہ پکڑو اس کو جہاز بنا دو، قاری کہتے تھے جہاز بنا دو، اس کو جہاز بنا دو، کوٹھی لگا دو۔ جب وہ ایک بازو سے پکڑتا دوسرے پاؤں سے پکڑنے لگا تو وہ پاؤں مارتا تھا تاکہ قریب نہ، پھر اس وقت پکڑو پکڑو اس کو پکڑو، چھوڑنا نہیں ہے اگرچہ آپ کو پاؤں لگ بھی۔ جب ان کو پکڑیں گے نا ملائکہ تو یہ ادھر ادھر کریں گے تو خضوع پکڑو پکڑو اس کو، فاتلو ہو دھکیل کر لے جاؤ تم اس کو، الی سواء الجحیم، لا طرف سواء الجحیم، جہنم کے درمیان کے، ثم پھر جہنم میں جب لے جاؤ تو پھر کیا کرنا، صبو فوق رأسہ، پھر ڈالو تم اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، جلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی جو ابالا لے رہا ہو پانی آگ کے اوپر، ڈالو اس کے سر کے اوپر۔ جب ڈالیں گے تو پھر ساتھ کہیں گے زک زک زک، چکھو بے ایمان آپ، چکھ، مزہ آ رہا ہے؟ اس وقت تو دودھ پیتا تھا، اس وقت تو جوس کے ڈبے غیروں کے نام کے اوپر پیتا جاتا تھا، بادشاہ یہ دودھ کوئی حرام ہو جاتا ہے؟ یہ تو ہماری بھینس نے دیا تھا، یہ جوس آموں کا نکلا ہو کوئی حرام ہو جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے اپنے باغ کے، اس کا ایک نام دینے کے اوپر کیا حرام ہو جاتی ہے چیز؟ ذوق ذوق، چکھ اب تجھے پتہ چلے، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی تو عزیز، بڑا معزز بنا ہوا تھا دنیا میں، الکریم، بڑا مکرم تھا دنیا میں، بڑی تیری عزت تھی۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، غازی صاحب، حضرت صاحب، دنیا سلوٹ مارتی تھی تجھے، بڑا معزز عزیز بنا ہوا تھا، عزیز بسرا، بےایمانہ، ذوق، چکھ آج مزہ تجھے پتہ چلے۔ ادھر بڑی عزت تیری تھالٹی بنی ہوئی تھی، قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا تو، بڑے شہنشانہ لباس پہنتا تھا۔ اب بتا کریم، بڑا مکرم بنا ہوا تھا تو، لوگوں کے یہاں بڑی تیری عزت چہل پہل تھی، بادشاہ تیرے پاؤں بھی نہیں لگتے تھے زمین کے اوپر۔ اب بتا کدھر گئی تیرے یہ عزت اور تو مکرم بنا تو، ذوق، مزے کر، اللہ بچائے اس سے۔ ذوق، چکھ، یہ استہزاء کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہاں ذوق ہے نا، ذوق بمانا چکھ، جو آئے نا دوسرے انہاں کے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت چکھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جی، بزرگ جو ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ نیک، وہ موت چکھتے ہیں۔ ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ ذائقہ کہتے ہیں ذرا سا سالن سے معمولی سا چکھنا، نمک کم ہے یا زیادہ ہے، مرچ کم ہے، یہ جیسے عورتیں ہانڈی پکاتی ہیں نا تو یہ کیا ہے، چکھتی ہیں۔ مسئلہ ہے نا ایک کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک عورت ہے جس کا خاوند بڑا سخت ہے، خاوند اتنا سخت ہے کہ اگر تھوڑا نمک کام ہو جائے تو پھر بھی سوٹا اٹھا لیتا ہے، اگر مرچ تھوڑی کام ہو جائے تو سوٹا اٹھا لیتا ہے۔ وہ عورت کو مارنے شروع ہو جاتا ہے، جابر سخت قسم کا ہے، وہ کہتے ہیں ایک تن کے برابر بھی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اگر ذرا بھی کمی پیشی، چائے کے اندر تھوڑا سا میٹھا کام ہو گیا، پتی کام ہو گئی تو تیری خیر نہیں ہے۔ اب عورت بیچاری روزے دار ہے، مسلمان ہے، اب وہ کیسے روزے کے ساتھ کیا کرے، روزانہ مار پڑتی ہے اس کو، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے معمولی سی ذرا سا، ویسے معمولی سا چکھ لے، صرف عید جبرانے فرعونی جو اس کے اندر تکبر ہے نا، اس کی وجہ سے بچنے کے لیے یہ کام کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو ہے نا بزرگ، ان کے اوپر موت آتی نہیں، یہ موت کو چکھتے ہیں، معمولی سا ذرا سا جیسے چکھ یہ برقے وٹا جاتے ہیں، جب یہ قبر میں جاتے پھر زندہ ہو جاتے، موت آتی ہے بجلی کے کرنٹ کی طرح پھر چلی جاتی ہے۔ اب دیکھو ان کے قرآن کی مخالفت، اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت، اور یوم القیامت تبعثون، کتنی آیتیں بے شمار ہیں کہ قیامت سے پہلے آپ نے زندہ نہیں ہونا، اور بار بار آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں بھائی، وہاں ہے نا ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کو، تو یہاں ہی اللہ نے کہا ذوق، چکھ،
پھر اللہ کیا کہے گا جنمی کو ذرا چکھ لے معمولی سا عذاب، دیکھ لے گرم کم ہے یا زیادہ۔ پیمان قرآن کی تحریف وہ کرنا اتنا یہودی بھی نہیں کرتا جتنی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کر رہا ہے۔ اور پھر حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو پھر بھی وہ انہی کا ساتھ دیتے ہیں جو قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاعْتَزِلُوا، مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ مسلمان کی شان تو تھی جو قرآن کا دشمن تھا اس کو سینے سے نہ لگاتا۔ تو پھر یہاں مانا بھی ذوق کرنا چکھنا ہوگا نہیں، یہ ذلیل کرنے کے لیے یہاں بھی ہمیشہ کے لیے عذاب میں پڑا ہے، وہاں بھی جو ذائقہ موت ہے وہ ہمیشہ کے لیے موت ہے، صرف چکھنا نہیں ہے۔ اپنی زبان میں نہ لے آؤ نا، پھر ایسے لے آؤ گے تو پھر بہت سارے معنی غلط کرنے پڑیں گے قرآن کے۔ ماکروا ماکرا واللہ خیر الماکرین، تو انہوں نے مکر کیا۔ مکر ہماری زبان میں کہتے ہیں فراڈ کو، دھوکے کو، بے ایمانی کو اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ فراڈ دھوکا ٹھیک ہے، یہودیوں نے تو دھوکا فراڈ کیا، کوئی شک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین، لیکن میں سب سے بہتر مکر کرنے والا ہوں۔ تو پھر یہاں مکر کا معنی کیا کریں گے کہ اللہ سب سے زیادہ فراڈ کرنے والا۔ یہودیوں کا فراڈ بھی پیچھے رہ گیا، اللہ کا فراڈ آگے چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اللہ کا دھوکا زیادہ آ گیا۔ تو اس لیے جو لفظ ہے اسی کے اصطلاح میں اس لفظ کو رکھو، معنی کرو، تو پھر کوئی بھی اشکال واقع نہیں ہوگا۔ ذوق چک انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو معزز بنا ہوا تھا دنیا میں، الکریم بڑا مقرر تھا، بڑے جوتے پہنتا تھا، بڑے کپڑے پہنتا تھا، کرنڈی کے جو تیرے سوٹ ہوتے تھے، بادشاہ تو سلام لیتا نہیں تھا، بادشاہ بس کسی کو ملتا نہیں تھا، کوئی آ جاتا غریب تو دوسری طرف چہرہ پھیر لیتا۔ اب بتا ذرا ذوق کوئی مزہ آیا ہے؟ ادھر تو روزانہ غسل کرتا تھا، آج تجھے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم تمہیں کروا دیں گے۔ ادھر سیر کے اوپر شیمپو سے تو صاف کرتا تھا، آج تیرا سوٹے سے سر صاف کریں گے ہم۔ ہتھوڑے ہوں گے چنگے اچھے طرح لوہے کے جو مشرک کا سر کوٹیں گے یہ۔ ادھر تو یہ سار کے اوپر نماز ہی پڑھنی ہوتی تو پگڑی کو پھینک دیتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے تو نے سنت تلاش کی پیغمبر کی، پیغمبر کا کہتا امتی ہے اور پگڑی بھی سر کے اوپر نہیں رکھتا، ادھر تو پھینک دیتا ہے، بال بدماشوں کی طرح تو نکل کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ادھر تو یہ کام کرتا تھا نا، بادشاہ کوئی چیز سر کے اوپر کیے جائے تو بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم تیرے یہ سلوار تیری ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، تکبرانہ تیرا انداز اتنا تھا، بڑا معزز تھا، بڑا مکرم تھا۔ ذوق ذرا مزہ کرنا، آج مزہ چکھ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ما کنتم جو تم تھے اس کے ساتھ تمترون شک کرتے، تم شک کرتے رہتے تھے کہ عذاب آئے گا، قیامت برپا ہوگی، جہنم ہے بھی سے یا نہیں ہے۔ ان المتقین، یہاں سے بشارت دیکھو، قرآن کا بڑے سونا انداز ہے، جہاں مشرک کی سزا سناتا ہے مومن کا دل گھبرا جاتا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ مومن کو پھر آگے حوصلے دے، گھبرا نہیں، تیرے لیے بڑی چیزیں ہیں، ٹینشن نہیں لینی تو انہیں۔ ان المتقین، بے شک بچنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، یعنی مشرک شرک کرنے سے جو بچنے والے ہیں، موحد مشرک نہیں ہیں، فی مقام امین، امن کے گھر میں ہوں گے، عزت والے گھر ہوں گے، وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فی جنت وعیون، جنت باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس، پہنائے جائیں گے باریک ریشم سے قمیص، و استبرق، اور موٹے ریشم کی ان کی سلواریں ہوں گی، متقابلین، وہ آمنے سامنے جنت میں بیٹھنے والے ہوں گے پیار و محبت سے۔ یہاں تو کپڑے بیچارے کے پہننے کے نہیں، ایک ہی جوڑا ہے بیچارے کا، وہ بھی ایک تم کا ہے تو تین اس کے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، یہاں پھٹے پرانے کپڑے ہیں بیچارے کے، یہ غریب سا ہے، حق حلال کی مزدوری کرتا رہتا ہے۔ یہاں دنیا میں مرد کے لیے ریشم تو جائز نہیں ہے نا، دنیا میں ریشم پہننا، لیکن وہاں ریشم کے جوڑے ہوں گے، قمیص باریک ریشم کا ہوگا، سلوار موٹی ریشم کے ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر متقابلین، یہاں تو جوڑے ماشاءاللہ ایک صبح پہن لو تو زور کے وقت دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہاں تو بالکل پرانے ہوں گے بھی نہیں۔ اور جب یہ تختوں کے اوپر مباحث بیٹھے ہوں گے، پیار محبت مزید بڑھتا جائے گا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہوں گے بادشاہ۔
متقابلین، پھر یہ وقت بھی یاد کریں گے، بادشاہ کدھر استاد ہوتا تھا اور کدھر شاگرد ہوتے تھے، ہم بیٹھ کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ بیٹھ کے سنتے رہتے تھے اور کہاں کہاں سے یہ بیٹھ کر وہ باتیں ہوتی رہتی تھی ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ہاں آج دیکھو ہم مل کے بیٹھے ہیں تو آپ کتنا آج مزہ آ رہا ہے۔ آج اللہ نے وہاں دنیا میں دور دور تھے لیکن لوگوں نے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں آج ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیے، تختے لگے ہوں گے، سرانے ہوں گے، وہ بھی بادشاہ تلیاں بچھی ہوئی ہوں گی، سرانے ریشم کے لگے ہوئے ہوں گے اور جام پڑے ہوئے ہوں گے، خادم کھڑے ہوں گے ساتھ، یہ خان صاحب بیٹھا ہوگا، وہ چلو میرے بازو کو دبا، چل میرے ٹانگ کو دبا، یہ درد شرد نہیں اٹھیں گے وہاں جو ادھر درد ہے، بادشاہ تھوڑا کام کر لے حضرت صاحب تو یہ گھرا پڑا ہوتا ہے، مرا پڑا ہوتا ہے کہ اتنے یہ درد ہے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ خوش نما بادشاہ او گپیں لگا رہے ہوں گے، او ہنس رہے ہوں گے آپس میں، کتنی خوشی، پھر دل کرے گا یار کوئی میوہ کھا لیں، ابھی ایسے ارادے کر درخت طرف دیکھیں گے فوراً جھک پڑے گا خود اپنے ہاتھ سے، جو تجھے پسند ہے اندر سے وہ لے لے۔ پھر کھڑے ہوں گے غلام، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، او خوبصورت خوبصورت کھڑے ہوں گے، یہ لونڈے باز بھی ادھر نہیں ہوں گے بے ایمان، یہ جو ہے نا ان کی ادھر گنجائش نہیں ہے بیت میں جانے کی، ان بغیرتوں کو اللہ جنت میں ڈالے گا کیونکہ ان کی سزا بہت بری ہے۔ یہ خصلت ہے نا، آج بھی کافی لوگوں کے بڑے بڑے صوفی حاجیوں کے اندر بھی یہ خصلت پڑی جائے، خاص کر زیادہ یہ بیماری ملا کے اندر زیادہ پڑی جا رہی ہے آپ کا، اور دوسرے بھی جو ہے نا یہ سب بے ایمانی، یہ جو ہے یہ آئے گا آگے اس کا تذکرہ، میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ بیماری تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر، یہ بڑے ٹھرکی تھے سونے سونے لڑکوں کے، جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے نا فرشتے انسانی شکل میں تو یہ سب دوڑ کے آ گئے، کہنے لگے تجھے کہا نہیں تھا کہ ان کو جو مہمان ہے ہمارے حوالے کرنا، ہم خدمت کریں گے، ان کی اچھی خدمت کرتے تھے یہ بہرحال۔ پھر وہ جبرائیل کو نے کہا ان کو آنے دے، حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہو رہے تھے کیونکہ وہ بشری لباس میں تھے، شکل میں، ان کو تو پتہ نہ تھا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے، جب یہ قریب لگے دروازے کو توڑتے تو چھوڑ دے، کھول دے، آنے دے ان کو، جب وہ اندر آئے اور جبرائیل امین نے اپنا پار مارا تو ان کی شکلیں پیچھے چلی گئیں، مسخ ہو گئے، پھر نکلنے کا راستہ کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تھا ان کو کہ جا کے بتا دو لوط علیہ السلام کو کہ یہاں سے ہجرت کرو، راتی عذاب آئے گا۔ تو ایک عذاب تو شرک کی وجہ تھے نا، دوسری جو ان کا سخت عذاب آیا تھا وہ لونڈے باز تھے، جب ان کی بستیوں کو اٹھایا فرشتے نے آسمان کی طرف، وہاں سے اٹھا کے الٹا پھینکا تھا، اوپر پتھر برسائے تھے، ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ یہی سزا ہے جو لونڈے باز ہے، اس کو پہاڑ سے گھراؤ، پیچھے پتھر لگا دو، یا پھر اس کو آگ کے اندر ڈال دو، یا پھر اس کے اوپر دیوار گھرا دو، اگر یہ دونوں راضی ہوں تو دونوں کو واجب القتل کا بھی حکم ہے، واجب القتل کر دو۔ یہ اتنی سخت سزا ہے ان کے بارے میں، لونڈے بازوں کے بارے میں۔ تو تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم لڑکے ہوں گے غلام جو آپ کو شراب پلا رہے ہوں گے، یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی جو جس کے ساتھ دماغ خراب ہو جائے، وہاں ہوں گے پیالے ہوں گے سونے کے چمک رہے ہوں گے، خاص میٹھا شراب دودھ لیا ہے، یہ آرڈر کرتا رہو گا حضرت صاحب کہ لے آؤ یہ بھی لے آ، یہ بھی لے آ، یہ بھی لے آ، کیا مزہ ہوگا سبحان اللہ۔ یہ ہے متقابلین، آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھ کے محبت مزید انسان کی بڑھتی ہے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، کذالک، اوے لوگو بات اسی طرح ہے جس طرح ہم نے تمہیں بیان کر دی، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ۔ اچھا بہشت میں جائیں تو پھر یہاں کی تو صاحبہ ساتھ ہوگی نا، یہ بیچاری بھی پریشان نہ ہو کہ یہ یہاں رہ جائے گی، نہیں، یہ اگر صحیح فرما بردار بن کے رہے گی، ایماندار رہے گی تو یہ بھی ساتھ ہوگی، یہ اس کا حسن جو ہوگا وہاں حوروں سے بھی آگے بڑھ جائے گی، یہ سرداری جمائے گی وہاں بھی۔ یہاں تو خامد کے اوپر سرداری بیچاری جمائے ہوئے ہیں نا کہ خامد صاحب بیٹھا رہے، یہ جاتا ہے آلو وصل میں خود لے کے آؤں گی بازار سے، کپڑا میں خود لے کے آؤں، گرمیاں ہے نا، اب وہ لے کر آئے، مہنگا بھی لے آئے، اچھا بھی ہو، یہ کس کھاتے تجھے کو پتہ چلتا ہے؟ تو کو مرد ہے، کیا پتہ چلتا ہے تجھے؟ یہاں تو اس کے اوپر سرداری لگائے ہوئے ہے نا، بیوی صاحبہ نے، خان صاحب بیٹھا ہے گھر کے خیال کر کے وہ بازار گھوم رہی ہے، ماشاءاللہ آپ مسلمان ہے،
وہ آگے آگے، یہ بیچارہ پیچھے بچوں کو دو کو کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے، ایک اس طرف ایک اس طرف، وہ آگے چل رہی، یہ بیر کھڑا ہے وہ خود سامان لے رہی ہے، یہ کار کے اندر بیٹھا ہے وہ بیر گھوم کے سامان لے، یہ بغیرتی کی انتہا ہو۔ یہ بغیرت بھی وہاں عزیز مصر بھی نہیں ہوں گے، ان عزیز مصر کی وہاں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ با حیا قسم کے لوگ ہوں گے جو دنیا پر با حیا بن کے رہیں ایمان کی حالت میں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے جو بے حیا ہوتا ہے، اور بے حیاؤں کی جگہ بہشت میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کیا کرے گا؟ زوجناہم بحور عین، ہم شادی کرا دیں گے ان کی بحور، حوروں کے ساتھ، عین موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، ہم شادی کرا دیں گے ان کی۔ یا تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض تو کہتے ہیں کہ ویسے ہی اللہ دے دے گا، بس یہ تمہاری بیوی ہے، نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض اللہ خود نکاح کرا دے گا، ان کی شادیاں کرا دے گا۔ بحور، حور کہتے ہیں گورے رنگ والے، گورے رنگ والے ہوں گے۔ یہاں تو بیچارے کے کالے رنگ والی آ گئے نا، بیچارہ کیا کرے، وقت جو گزارنا ہے بیچارے نے۔ وہاں یہ صبر تب یہ کرے گا جب ایک قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرے گا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ والی آیت کے اوپر، کہ کالے رنگ کی لونڈی بھی مل جائے مومنہ ہو وہ لے لے، لیکن مشرک جتنی بھی خوبصورت گورے رنگ والی ہو اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ تیرے قابل نہیں ہے مسلمان۔ جو اس آیت کے اوپر عمل کرے گا وہ وہاں جا کر یہ گوریاں حوریں لے گا۔ جو یہاں سے گوری ہیرے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا نا بے دینوں کو، تو ان کے لیے یہ وہاں گنجائش نہیں ہے، یہ وہ ان کے لیے ہے جو قرآن کے اس عمل کے اوپر جائے کر کے جائے گا۔ تو حور کہتے ہیں گورے رنگ والی، وہ جس کی سفیدی بالکل سفید ہو آنکھ کی، اور سیاہی بالکل سیاہ ہو، اور این موٹی آنکھیں والی، چھوٹی والی نہیں، چھوٹی بھی آنکھ سونی نہیں لگتی نا، جتنی موٹی ہو چہرہ بڑا ہو آنکھ موٹی ہو اتنی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ آج تک ان کے بارے کسی نے سوچا نہیں، اور آج تک ان کے بارے میں سوچ مکمل پہنچی نہیں، نہ آج تک کسی نے ان کی آنکھ کو دیکھا ہو، ان کو دیکھا آنکھ سے۔ اور یہ وہ ہے کہ ان کی آنکھ اپنے خامند کے سوا کسی پر پڑے گی بھی نہیں، اور خامند کی محبت ان کے دل میں اتنی ہوگی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ ہمارا ایک ساتھی ہے، کافی اس کی عمر گزر گئی ہے، وہ ابھی تک رشتے کے بارے کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا گھبرا نہیں، زوجناہم بحور عین، تو موت کی تیاری کر، رشتے ڈھیر ہیں آخرت میں آپ کے لیے، ہم نہیں شام شادی کرا دیں گے ان کی بحور، گورے گورے رنگ والی حوروں کے ساتھ۔ حور کہتے بھی اس کو اس لیے ہیں کہ اس کی جو سیاہی ہے سخت سیاہ ہو آنکھ والی، اور سفیدی سخت سفید والی ہو، اس لیے اس کو حور کہتے ہیں۔ این موٹی آنکھ والی ہو، وسیع اور بڑی آنکھ والی کو کہتے ہیں۔ بڑی موٹی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں بھی ہوں گی، یدعون فیہا، چلو کسی طریقے نہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے طریقے کسی طریقے سے تم پڑھ لو، بندے بن جاؤ، کوئی طریقہ اختیار کر لو۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یدعون اور منگوائیں گے وہ فیہا بہشت میں بکل فاکہۃ ہر میوے، آمنین امن سے، نہ امن سے رہنے والے ہوں گے، نہ کوئی خارجہ نہ کوئی چیز، یا پھر میوے منگائیں گے اس میں جو دل ان کا کرے گا، آمینین یہ بھی ہو سکتا ہے امن سے۔ یہاں تو منگوانے لگے نا تو پیسے کون ادا کرے گا؟ چیز تو منگوا رہے ہو، پیسے کون ادا کرے گا؟ وہاں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، جو چیز منگوائیں گے مفت امن تے سکون ہوگا۔ لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی، یہ ششم نعمت ہے ان کی، ہمیشہ نہیں چکھیں گے وہ فیہا اس میں موت کو، موت نہیں آئے گی ان کو بہشت کے اندر، الا موتۃ الاولی مگر موت دنیا والی، او پہلی موت یعنی دنیا والی جو موت آ چکی نا اب مرنے کے بعد، بہشت میں جب چلے گئے موت نہیں آئے گی بالکل۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے، فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، وہ لوگوں جنت کا مل جانا تیرے رب کی طرف سے یہی فضل ہے۔
فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی، سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہوگی؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو، اس کا تعلق آیت کا ابتدائے صورت کے ساتھ ہے، بے شک آسان کیا ہم نے قرآن کو تیری زبان پر میرا پیغمبر، تو بھی عربی، قرآن بھی عربی، سمجھنا بھی آسان، لعلہم یتذکرون، یہ حکمت عربیت قرآن بیان ہو رہی ہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں آیا، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اچھی طرح سمجھ سکیں قرآن کو۔ فارتقب، تخویف دنیاوی، پس انتظار کر میرا پیغمبر تو، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو انتظار کر، وہ بھی انتظار کریں، ایک وقت آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ جاثیہ مکیۃ، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ معنوی رابط اس کا، اس میں ربط، سورۃ دخان میں فرمایا مسئلہ نہ مانو تو قیامت سے پہلے عذاب آئے گا، اب سورۃ جاثیہ میں فرمایا مسئلہ مان لو ورنہ دن قیامت کے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ سورۃ دخان میں فرمایا تھا اگر مسئلہ نہیں مانو گے نا، فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہر ایک کی سننے جاننے والا اللہ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یاد رکھو قیامت سے پہلے عذاب آ جائے گا۔ اب سورۃ جاثیہ میں فرمایا کہ خبردار اگر مسئلہ تم نہیں مانو گے نا کہ ہر جگہ ہر ایک کی سننے جانے والا صرف اللہ، مشکلات حل کرنے والا صرف اکیلا اللہ، اگر یہ مسئلہ تم نہیں مانو گے تو دن قیامت کے تمہیں اپنے اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، پھر وہاں کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور مانوی ربط، سورۃ دخان میں فرمایا کوئی پکار سننے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اب سورۃ جاثیہ میں ایک شبہ کا پھر رد کیا گیا ہے، وہ کہتے تھے ہم نے مان لیا کہ بالکل ہمارے معبود نہیں سن سکتے، ہم نے مان لیا یہ مسئلہ، لیکن بات یہ ہے ہم ان کو پکاریں گے ضرور، کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پکارتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ سورۃ جاثیہ میں جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہماری سنتے بھی ہیں، احوال جانتے بھی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سننے جاننے والا صرف اللہ، انہ هو السمیع العلیم۔ اب پھر انہوں نے کہا مان لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی غیبی حالات جاننے والا نہیں۔ اب بات یہ ہے ہم ان کو اپنے معبودوں کو ضرور پکاریں گے، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہم اپنے باپ دادے کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کے اوپر رہیں گے، لہٰذا ہم انہیں ضرور پکاریں گے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے اس شبے کا جواب دیا سورۃ جاثیہ میں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ایک مستقل شریعت دی ہے، اور اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ آپ بھی اس شریعت کے پیچھے چلیں، لہذا باپ دادے کو چھوڑو، یہ 30 پارے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو مستقل شریعت دی ہے، اس کے پیچھے چلو، اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید کو چھوڑ دو۔ اس کا جواب ہے یہ شبہ کا۔ دیکھو تو آپ باپ دادے کی نہیں ماننی بلکہ اللہ کی شریعت کی ماننی ہے۔ تنزیل واللہ حامیم واللہ عالم بمرادہ، تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا اترنا، یہ کیفیت نزول سمجھا چکا ہوں، تمہید ما ترغیب، تھوڑا تھوڑا اترنا کیفیت نزول ہے، کیسے اتری؟ تھوڑی تھوڑی۔ کیا اتری؟ بیان منزل، کتاب اتارنے والا کون ہے؟ بیان منزل اللہ۔ وہ کون ہے اللہ؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ العزیز، بڑا زبردست ہے، الحکیم، بڑا حکمت والا ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ اور تھوڑی تھوڑی کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے، جو اللہ زبردست اور حکیم حکمت والا ہے، یہ حکم نامہ، یہ کتاب اس عظیم حکیم ذات کی طرف سے ہے، لہذا اس کے منکر نہ بنو، اس کو مان لو۔
ان فی السماوات والارض، یہاں سے دلیل توحید عقلی عمل اور دلائل عقلی اللہ نے پیش کیے، اور یہ ثابت کرے گا دلائل عقلی کے ذریعے کہ لوگوں ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس مسئلے کو ثابت کرے گا کہ اسی کی شریعت کو مانو، اسی کے حکم کو مانو، اور کسی باپ دادے کے حکم کو چھوڑ دو۔ تمہارا عقل بھی تسلیم کرے گا کہ واقعی جو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو صرف بات ہی اسی کی ماننی چاہیے اور باپ دادے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات للمؤمنین، نشانیاں مومنوں کے لیے، وفی خلقکم، اور اسی طرح خود تمہارے پیدا کرنے بھی ما یبث من دابۃ، آیات جو پھیلایا زمین میں جانور، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ تمہیں خود پیدا کرنے والا اللہ، دیکھو تم اپنی پیدائش میں دیکھ لو ذرا، گندے قطرے سے پیدا کیا تمہیں، پتہ نہیں کہاں کس جگہ کی تمہاری ماں تھی، کس جگہ کا باپ تھا، ان کو ملا دیا، اور ماں تمہارے کو زمین بنایا نسبت زمین کے، باپ تمہارے مثل بادل کے۔ جب یہ ملاپ ہوا، گندے قطرے ان کے ملے، پھر وہاں سے انسان کی بنیاد رکھی، پانی سے خون بنایا، خون سے لوتڑا بنایا، لوتڑے سے پھر اللہ نے ہڈیاں تیار کی، ہڈیاں تیار کر کے پھر گوشت تیار کیا، گوشتوں پر ہڈیوں کے چڑھا دیا، پھر مکمل انسان بنا دیا۔ اے انسان، تو اپنے وجود میں ذرا نظر دوڑا، یہ تیرا اتنا خوبصورت وجود بنانے والا کون ہے؟ آخر ذرا دیکھ، تجھے خود اپنے وجود میں دیکھے گا، غور فکر کرے گا تو تیرا ذہن خود بتائے گا، جس نے مجھے پیدا کیا میری عبادت کے لائق بھی صرف اکیلا وہی اللہ ہے۔ اور جانوروں کو دیکھ زمین میں پھیلا دیے، تو یہ زمین کے اندر قسم و قسم کے جانور پیدا کر کے پھیلانے والا اللہ، تو تیری پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ لیکن نشانیاں ان کے لیے ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں، جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ واختلاف اللیل، یہ چوتھی دلیل عقلی ہے۔ اسی طرح عدلنا بدلنا رات کا والنہار، اور دن کا، تو دن اور رات کو دیکھ، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہی ہے، یہ دن اور رات کو عدل بدل رہا ہے۔ سردیوں کی رات زیادہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، سردیوں کے دن کم ہو رہے ہیں، گرمی آ رہے دن بڑھ رہا ہے، رات کم ہو رہی ہے۔ یہ رات کو کم کرنا یا بڑھانا، دن کو کم کرنا یا بڑھانا، اور دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، آخر یہ کون سب کام کر رہا ہے؟ ایک کوئی ذات تو ہے نا یہ کر رہی ہے، جو یہ سب کچھ ایک ذات کر رہی ہے، وہ اللہ کی ہے، تو لہذا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ وما انزل اللہ من السماء، یہ پانچویں دلیل عقلی، جو کچھ انزل اللہ تعالی اللہ نے من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق، آسمان سے رزق تو نہیں اترتے، بارش اترتے، تو بارش یہ سبب ہے رزق کا، مسبب بول کے مراد سبب ہے۔ فایا بہ الارض، پر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ زمین بار بار سمجھا چکا ہوں، موت ہے زمین جب غیر آباد ہو، کچھ بھی نہ ہو، بارش برسے آباد ہو جائے، یہ زندگی ہے زمین کی۔ وتصرف الریاح، یہ بارش برسا کے مردہ زمین کو آباد کر کے تمہیں رزق دینے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ، تیری نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ۔ وتصرف الریاح، اور ہواؤں کو چلانے والا اللہ، تو تیری پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیوں تو اس قوم کے لیے ہیں جو سمجھ سے کام لینے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ تخویف دنیاوی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، لوگوں نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو علیک تجھ پر بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ فبأی حدیث بعد اللہ، ذرا بتا تو صحیح کون سی بات ہوگی بعد اللہ کے بعد، اللہ کے کتاب کے بعد اور کون سی کتاب آئے گی، وآیاتی، اور کون سی نشانیاں آئیں گی، یؤمنون، جس کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے۔ جب اللہ کے قرآن کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے تو پھر اور کون سی نشانی آئے گی، کتاب آئے گی اللہ کتاب کے بعد جس کے پاس وہ ایمان لے آئیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، یہ ہے مرومین عن القرآن۔ شاگرد دو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں مستفیدین
دوسرے ہوتے ہیں محرومین۔ بربادی ہے ہر ایک افاق ان جھوٹے کے لیے، اسیم گناہ گار کے لیے۔ بڑی بربادی ہے ہر ایک افاق جو عقیدے میں جھوٹا ہے، اسیم اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، جو اعمال میں برا ہے، گناہ گار ہے۔ مشرک ہمیشہ جھوٹا ہی جھوٹا ہوتا ہے، افاقن عقائد میں جو جھوٹا ہے اس کے لیے بربادی ہے، جو اعمال میں گناہ گار ہے اسیم اس میں وہ بربادی ہے۔ تو جو بے دین ہے، جو قرآن کا منکر ہے، اس کی بنیاد تو جھوٹ ہے، اس لیے افاق عقیدے کے اندر۔ تو مشرک کا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے، جھوٹ ہی اس کا عقیدہ ہے بے دین کا۔ یسمع آیات اللہ تلا علیہ، جب پڑھی جاتے ہیں اس کے اوپر، ثم یصر مستکبرا، پھر ہو جاتا ہے وہ تکبر کرنے والا، کأن لم یسمعھا، گویا کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے آیتیں سنی بھی نہیں ہیں، سن کے اسے پشت دے کے چلا جاتا ہے، گویا کہ اس نے آیتیں سنی ہی نہیں ہیں۔ فبشرو، پس خوشخبری سنا دو اس کو، بعذاب الیم، دردناک عذاب کی۔ یہ ایک سوال ہے، خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے، خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے، یہاں تو دردناک عذاب ہے، اس کی کیا خوشخبری ہے؟ تو یہ اس کو بولتے ہیں استعارہ تحکمیہ، استعارہ تحکمیہ۔ جیسے طالب علم پڑھنے نہ آئے نا تو پھر وہ پوچھتا ہے، سنا استاد نے کوئی بات؟ ہاں، کل تجھے مزہ آئے گا، کل تجھے مزہ آئے گا، پتہ چل جائے گا، مزہ آئے گا۔ کیا کل اس کو مزہ آئے گا؟ اس کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے، یعنی کل تجھے جوتے لگیں گے، پتہ چلے گا، یہ ان کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے۔ اچھا پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ فبشرو، پس خوشخبری سنا دے اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، یہ تو اب استاد ہے نا، پہلے جو بھائی ہوتے تھے نا تو جن کا باپ سخت ہوتا وہ بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ابے نے میرے بارے کوئی بات تو نہیں کیوں؟ گھر تو چل، تجھے مزہ آئے گا۔ یہ بھائی آپس کے ساتھ بڑی باتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، جب وہ خبر پا لیتا ہے، یہ ہے محرومین علی قرآن کی دوسری قسم۔ جب زجر ثانی، جب وہ خبر پا لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے، شیئن کسی چیز کی، اتخذہا، پکڑتا ہے اس چیز کو، ہوزو و مذاق، اعراض کرتا ہے جب اس کو ہماری آیات کے بارے میں کوئی علم ہو جائے، ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، آیت کے بارے معلوم ہو تب بھی مذاق کرتا ہے، معلوم نہ ہو تب بھی مذاق کرتا ہے۔ اولئک، یہ صبر ہے محرومین کا۔ اچھا جو قرآن سے اتنے معروم ہے اور قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آج کون ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرے؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے کہ سٹیج کے اوپر، ممبر رسول کے اوپر سامنے قرآن کھلا ہو اور آیت تلاوت کی جائے، آیت کا معنی اور مفہوم غلط بیان کیا جائے، یہ بھی قرآن کے ساتھ سامنے رکھ کے مذاق کرنا ہے، یہ ٹھٹھے کر رہا ہے، اور یہ بھی مذاق کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کہلائے، لیکن جب وہ بیان کرنے کی باری ہے قرآن کی تو قرآن کے خلاف جھوٹے قصے روایتیں تو بیان کرے، لیکن قرآن کی حقانیت لوگوں کو بیان نہ کرے، یہ بھی قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اور یہ بھی مذاق ہے کہ جہاں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، کل خانی تیجا چلیسویں، لیکن وہاں جا کے تلاوتیں قرآن کی کرنا شروع کر دیتا ہے، کام پیغمبر کی سنت کے خلاف کر رہا ہے، لیکن وہاں شروع قرآن کی آیتیں اور تلاوتیں شروع کر دیتا ہے، یہ شخص قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ بھی ٹھٹھے کرتا ہے بھائی مان۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، اور جب وہ خبر پا لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے، شیء، کسی آیات کی خبر، اتخذہا، پکڑتا ہے اس کو، ہوزو و مذاق، آج بھی مذاق بنایا جا رہا ہے، قرآن کو بیان نہیں کرنا، وہ بابے نے یہی کہا تھے، بزرگوں نے یوں کہا تھے، حضرت صاحب نے یوں کہا تھے، میرے استاد نے یہ کہا تھے، فلاں اتنے فلاں تھے فلاں تھے، یہ سب قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جہاں اس قسم کی محفل ہو وہاں قطن جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، جہاں قرآن کی بے ادبی ہو۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ سمرہ نکلے گا جو قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، واسطے ان کے
عذاب مہین، عذاب رسوا کن، ومن ورائہم جہنم، اور ان کے آگے سے جہنم ہے، لا یغنی عنہم، یہ نفی شفاعت کاری ہے، سمجھا چکا ہوں بار بار، نہیں کام آئے گا ان سے ما کسبوا، جو وہ اعمال کماتے رہے، شیئا، ذرا برابر بھی کام نہیں آئیں گے۔ کون سے اعمال؟ جو وہ دنیا میں نیک کرتے تھے نا، غریبوں کا خیال رکھتے، مسجد تعمیر کراتے، مسجد کے اوپر ہر سال اتنی گندم دیتے، بجلی مسجد کے بل ادا کرتے تھے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اتنے پیسے دیتے تھے، یہ جو نیک اعمال مشرک کرتے آئے، اچھے اچھے اعمال، نمازیں، روزے، حج، یہ دن قیامت کے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ تو نیک سمجھتا ہے نا، حقیقت میں یہ نیک نہیں ہے، اس کے حق میں یہ بد بن جاتے ہیں، کیونکہ سب سے نیک ہو گئے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو گئے، اور وہ بھی تب کام آئیں گے جب عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ یا یہاں سے برے اعمال بھی لے لو، یہ جو آپ قبروں کے اوپر غلاف، قبروں کے اوپر جا کر چادریں چڑھاتا ہے، وہاں لائٹنگ جلاتا ہے، وہاں ان کو پکا بنواتا ہے، شیشے لگواتا ہے، اے سی لگوا کے دیتا ہے، روڈ پورے توڑ تک پختہ کرا کے دیتا ہے، یہ جو کام کر ہے یہ سمجھ رہا ہے میرے بڑے یہ فائدہ مند ہے، نفع مند ہوں گے، یہ اس کو کام رتی ذرہ برابر بھی کام نہیں دیں گے۔ ولا یغنی عنہم، نہیں کام نہ آئیں گے ان سے، ما کسبوا شیئا، جو کچھ وہ کسب کرتے رہے ذرا برابر، ولا، اور نہ متخذوا من دون اللہ، نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے سوا اولیاء آکار ساز بنایا ہوا تھا کہ وہ سفارش کریں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں، یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ، واسطے ان کے عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ سارے کام کیوں نہیں، کس کے گنوائے جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا اللہ کہہ رہا ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ٹھٹھے کرتا ہے۔ آیا تو یہ آج ہم، ایک ہوتا ہے نا مذاق صراطن، کسی کے ساتھ ویسے ہنسنا مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے بات بات کے اندر ایسی بات اشارتاً کار جو جس میں اس کا مذاق بنتا جائے۔ جیسے طالب علم بیٹھے ہو نا، تو ایک طالب علم پڑھتا نہ ہو، نالائق سا ہو، تو جو اہل علم پڑھنے لکھنے والے طلباء ہوتے ہیں نا، وہ بسا اوقات تکبرانہ انداز، یہ بڑا ہے، وہ سبق نہ یاد کر رہا ہو نا، جس کو ہو نالائق، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو یاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر ہو وہ نالائق، ایک نالائق دوسرا سبق یاد نہ کر رہا ہو تو ڈبل سزا ہونی چاہیے نا۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ایک نالائق دوسرا پڑھ نہ رہا ہو، دوسرے پڑھ، تو وہ کیا، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ سارا سبق اس کے ذہن میں آ چکا ہے، اس کا ذہن کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو بین ہی عبارت یاد ہے، بین ہی استادوں نے جو فوائد بیان کیے تھے، جو قیود بیان کیے تھے عبارت کے اندر، جو استادوں نے تعریفیں کی تھی، اس کو سب کچھ یاد ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی مذاق ہے۔ ایک تو ویسے مذاق کرنا، ایک اس طرح سے مذاق ہے۔ یہ جو اب قرآن کو چومنا، قرآن کو سر کے اوپر اٹھا لینا، اس کو سینے کے ساتھ لگا لینا، اس کو بیٹی کے جہیز میں دے دینا، اس کے لیے خوبصورت سا رحول بنا کے اس کو اس کے اندر رکھ دینا، پیٹی کے اندر پیک کر دینا یا شوکیس کے اندر لگا دینا، اس کے اوپر سے خوبصورت غلاف بنا کے منکو والا، پانی و سونے کی تاریں وہ لگا دینا، اور اس کو صبح و شام دیکھنا، پھر اس کو اونچی جگہ پر رکھنا، اس کی طرف منہ نہ کرنا، اس کی طرف منہ کر کے جانا، پشت نہ کرنا، اور اس کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگانا، یہ سب اکرام اور عزتیں کرنا، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ بھی مذاق ہے۔ اس کے مسئلے کو نہیں ماننا، مسئلہ نہ ماننا، یہ سب کرنا، یہ مذاق ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی کو ہو آدمی، اس کو نیا جوڑا پہنا دے، اس کو پگڑی بنا دے، اس کو جیکٹ لگا دے، جتی پہنوا دے، اینک اس کو سجا دے، پین اس کے جیبے کے اوپر لگا دے، ٹھہو شو شاہ بنا دے، پھر اس کو سٹیج کے اوپر بٹھا دے جو جیل قسم کا ہو، تو یہ اس کے ساتھ ایک قسم کا مذاق کرنا ہے۔
کیونکہ وہ اس قسم کا اہل تھا ہی نہیں، لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے، اصل بات تو تھی قرآن کا مسئلہ ماننا۔ جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے، یہ چوب لگا کے اٹھا کے یہ سب ایک قسم کا مذاق بن جاتا ہے، یہ بے حرمتی بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، بوڑھے یا میاں بوڑھیاں، ان سے بڑی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس قسم کا جب تک اگر قرآن کی یہ عزتیں ہیں، لیکن یہ سب عزتیں بعد میں ہیں جب آپ مسئلہ قرآن کا مانیں گے۔ اگر قرآن کے اندر والے جو آپ کے روح کی غذا ہے وہ ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اور اوپر سے قرآن کو کہتے ہیں ہاں ایسے کر دو، ایسے، یہ مذاق ہے۔ آج تو قرآن نہیں بول رہا نا، دن قیامت کے اللہ اس کو زبان دے گا اور بولے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا القرآن حجت لک او علیک، یا تو تیرے حق میں یہ گواہی دے گا یا تیرے خلاف ہوگا۔ آج نہیں بولتا تو دن قیامت کے یہ ضرور بولے گا، پھر بتائے گا کہ بار صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، حضرت صاحب، بتا ذرا ادھر آ، یہ تو ایک کیا ٹھاٹھے میرے ساتھ کرتا رہتا تھا، میں کوئی تیرے اس چومنے کا محتاج نہیں تھا، جو چیز میرے اندر تھی وہ تو نے مانی نہیں تھی۔ تو یہ سب سزائیں جتنی سنائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کیے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ ھذا ھدی، لوگو یہ سارا قرآن ہدایت کا ہدایت ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سارا ہدایت ہے۔ جس آیت کے اوپر بھی عمل کرو گے، سارے قرآن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سارا قرآن ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز، بڑا سختی کا، علیم، دردناک۔ اللہ الذی، یہ دلیل توحید عقلی، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس نے تابع کیا تمہارے کشتی کو، لتجری الفلک، تاکہ چلے وہ کشتی، تم چل رہی ہے کشتی، فی، اس میں، دریا میں، بے امر ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ، کشتیاں تمہیں لے کے سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ ساری کشتیاں جو سمندر میں چلنے والی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، ان کو چلانے والا اللہ، تو تمہاری پکار کے لائق بھی صرف اللہ، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، کشتیوں کے اوپر سوار ہو کے سمندروں میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، روزیاں حاصل کر کے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور مسخر کیا، تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمہاری خدمت کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب تمہارے نفع کے لیے ہے۔ مینو سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین آسمان میں جو چیزیں بھی ہیں مسخر کی ہیں تمہارے لیے، کہ یہ سب دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تخفیف دنیاوی، کولا فرما دے للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لے آئے، یغفروا درگزر کریں وہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، جو عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کے ضروری ایام کا، لیجزی قوما، تاکہ بدلہ دے اس قوم کو، بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کیا کرتے تھے۔ کہہ دے ایمانداروں کو کہ یہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے ایام کی۔ بعد نے کہا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کہ پہلے مشرکوں سے درگزر کرو اگر آئی گئی بن جائے کوئی ان کے ساتھ۔ جب آیت آئی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، قتل کرو مشرکوں کو جہاں سے تم پاؤ، اس کے تحت بھئی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت اپنے مقام پر برقرار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
اگر تھوڑی آن جان بن جائے نا تو اس کو درگزر کرو. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے یہودی کے ساتھ. جب یہودی کو زمین کے اوپر گھرایا تو اس وقت یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودی کو چھوڑ دیا. تو فرمایا اس طرح اگر کوئی ذات تمہاری ذات کی وجہ سے ایسا بن جائے نا تو اس کو درگزر کرو، اپنی ذات کی خاطر نہ لڑو. دوسرا اسی طرح اس کو اپنی ذات کی خاطر تم ان سے بدلہ نہ لو، درگزر کرو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جہاں عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں مشرک اور موحد ہو نا ایک شہر میں، وہاں گڑبڑ ضرور رہتی ہے. اگر مشرک بھی وہاں رہ رہا ہو اور موحد بھی رہ رہے ہو اور یہ گڑبڑ نہ ہو تو سمجھ جاؤ یا موحد بغیرت بن گیا ہے یا یہ مشرک بغیرت بن گیا ہے. کیونکہ توحید، اللہ کی توحید کا جو مسئلہ ہے یہ موحد کے دل سے نکلتا ہے، یہ رک نہیں سکتا، اور مشرک سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر ان کے بقول دیکھا جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے مسلمان اپنے آپ کو کھلانے والے ہیں جن کے رشتے ناطے خوشیاں الٹا اتنے تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر جو قرآن کا دشمن ہے اس کو آدمی دشمن بھی کہہ دینا کہ یہ قرآن کا دشمن ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ رشتے ناطے نہیں ہیں قرآن کے دشمن کے ساتھ، تو وہ الٹا اپنے آپ کو جو موحد کہلاتے ہیں وہ ان کی دھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے ناقص ذہن میں دیکھنے کی طرح ہے کہ عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے تھے سچ فرماتے تھے کہ آج اگر بغیرت بن چکا ہے تو یہی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بن چکا ہے. اس کے اندر غیرت نہیں رہی. اگر اس کے اندر اللہ کی توحید کی غیرت ہوتی تو کبھی یہ قرآن کے دشمنوں کی دھاڑ نہ کرتا، کبھی پیغمبر کی سنت کے دشمنوں کی دشمن جو ہے سنت کے ان کی دھاڑ نہ کرتا. لیکن زیادہ دیکھنے میں آیا کہ یہی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے توحید کے دعوے دار کرتے ہیں. تو اصل ایمانی غیرت ان کے اندر نہیں رہی، یہ بغیرت بن چکے ہیں، صرف نام ان کے مسلمانوں والا بنا ہوا ہے. لا یرجون ایام اللہ، وہ اللہ کے ایام ضروری کا امید نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے. یہاں سے کون ایام مراد ہے؟ یہاں سے ایام مراد ہے عذاب والے، جو عذاب والے گزر چکے دن، یہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے. اور بعضوں نے کہا کہ یہاں ایام اللہ، دیکھو اللہ کے خاص دن مراد ہیں، تو لہٰذا ہماری کلخانیاں تیجے خاص دن میں ہوتی ہیں، جمعے میں، جمعرات میں، سوار کو ہو گیا، تیجا ہو گیا، چالیسواں ہو گیا، سال گرہ ہو گئی. یہ جو آج کل مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور بچوں کی برسیاں مناتے ہیں، سال گرہ مناتے ہیں، اصل یہ بے دین قسم لوگوں کا کام تھا. اصل تو یہ ورتیرا تھا عیسائی قسم کے لوگوں کا، جو قرآن کے دشمن تھے وہ سال گرہ مناتے تھے، برسیاں مناتے تھے، یہ برتھ ڈے مناتے تھے. تو آج مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا وہی او سب کا جراثیم اس کے اندر بھی آگ گھسنے لگ گئے. یہ بھی انہی قرآن کے دشمنوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے برتھ ڈے منانا یا یہ سالگرہ یا برسی یا شادی کے موقع پر شادی ہو جائے، جب وہ سال گزر جاتا ہے وہی دن آتا ہے، پھر کیک کاٹے جاتے ہیں، یہ سارا رسمیں ہندوؤں کی، بے دینوں کی ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے اور نہ یہ مسلمانوں کے لائق ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایام اللہ، اللہ کے ایام، تو یہاں سے مخصوص ایام ہے، لہذا ہمارے کلخانے تیجا ثابت ہو گئی. ہم کہتے ہیں بالکل کوئی بات نہیں، اس میں ثابت ہو گئی، لیکن یہ عذاب جو اللہ قرآن نے، یہ عذاب والے ہیں، اور تم بھی وہی دن مقررہ کر رہے ہو، وہی دن ہے تو تم بھی عذاب والے ہو. کوئی شک نہیں ان پر عذاب ہے، تو تم کون سے بچ جاؤ گے؟ تم بھی تو عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اس لیے ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اگر اسلام میں رہنا ہے تو وہ کام کرنا ہوگا جو ہمارے پیغمبر نے کیا ہے. جو طریقہ ہمارے پیغمبر نے نہیں کیا وہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ وبال جان ہے. پھر بعض کافی اشکال کرتے ہیں جی بادشاہ ہو تو پھر اس میں حرج کیا؟ حرج بہت زیادہ حرج ہے. اگر ایک باپ ہو، آدمی اس کو باپ نہ کہے یہ میرا باپ یہ ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ ایک آدمی کا سکا باپ ہو، باپ
اور اس سکے باپ کو یہ نہ کہے کہ یہ میرا باپ ہے، ایک کوئی غیر آدمی ہو اس کو کہ یہ میرا باپ ہے، آؤ میرے باپ جی گھر آ جاؤ، میری امی کے کمرے میں بیٹھ جاؤ، کیا یہ کوئی حرج ہے اس میں؟ اس کو جو باپ کہہ دے تو لوگوں کو اتنا دماغ خراب ہو چکا ہے، بہت بڑے حرج ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا رہن سہن طریقہ، ہمارا ہر جو عمل ہے وہ پیغمبر کے شریعت کے مطابق ہوگا، تو تب ہمارے لیے آخرت کا کچھ نہ کچھ سامان تیار ہوگا۔ اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت والا طریقہ نہیں ہوگا تو قطعاً بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی حرج ہے، ایسے کہنا کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ تو دنیا داری، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں بہت بڑی حرج ہے۔ اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر گھر میں کوئی آتا جاتا رہے 24 گھنٹے، نوجوان لڑکیاں بھی ہوں، اپنی بیٹیاں بھی ہوں گھر میں، اور لڑکے بھی آتے جاتے، اس میں حرج کیا ہے؟ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر تو کوئی حرج ہی نہیں اس بات کے اندر۔ تو اس قسم کی یہ فضولیات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ من عمل صالحا، جو کوئی عمل کرے صالح، یہ ادخال الیہ، اللہ نے اپنا کلام داخل کر دیا کہ جو کوئی عمل کرے گا نا صالح، من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی عمل کرے صالح فلنفسہ، پس اس کے اپنے لیے فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کرے گا ان کے اعمال کی برائی کا بدلہ فعلیہا، اسی برائی کرنے والے کے اوپر پڑے گا۔ ثم الی ربکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹنا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، دلیل نقلی، اور تحقیق دی ہم نے آیتیں بنی اسرائیل کو نشانیاں، کتاب دی ہم نے ان کو تورات، والحکمہ اور احکام دیے، والنبوت اور نبوت دی ہم نے، انبیاء بھی انہی میں سے پیدا کیے تھے، ورزقناہم اور رزق بھی دیے تھے ہم نے ان کو، من الطیبات پکیزہ من اور سلوہ، ترنجبین اور بٹیرے بھی دیے تھے، وفضلناکم علی العالمین، اور ہم نے ان کو فضیلت بھی دی تھی تمام جہان والوں پر جو اس وقت موجود تھے۔ وآتیناہم، فضیلت دی تمام جہان والوں پر، بار بار بتا چکا ہوں کہ تمام جہان والے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ فضیلت نبی علیہ السلام کی امت کو ہے، خیر امت اخرجت للناس، نبی علیہ السلام، تو پھر ان کو کیا ہے؟ تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت اس امت کے اوپر بھی بنی اسرائیل کی ہو سکتی ہے، یا کلی فضیلت ہو تو یا اس وقت جو باقی لوگ موجود تھے ان کے اوپر ان بنی اسرائیل صاحب کو کلی فضیلت تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے، اور اگر بعض صحابہ اکرام کی فضیلت ہے تو ان کو جزوی فضیلت ہے کل کے اوپر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں، واضح دلائل من الامر، دین کے معاملے میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے۔ یہ چلتا ہے کس نے اختلاف کیا، کب ڈالا، کس نے اختلاف ڈالا، کب ڈالا اور کیوں ڈالا؟ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ مولوی اور پیروں نے اختلاف ڈالا۔ کب ڈالا؟ مولوی اور پیروں نے اختلاف ڈالا۔ کب ڈالا؟ حق آنے کے بعد ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ ضد کی وجہ سے ڈالا تھا۔ فما اختلفوا، نے اختلاف کیا انہوں نے، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جب آ گیا ان کے پاس علم، جب علم آ گیا اس وقت انہوں نے اختلاف ڈالا تھا۔ کب ڈالا اختلاف؟ علم آنے کے بعد ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ باغیم بینہم، آپس کے مین، ضد کی وجہ سے۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے مابین، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یہ سورت کا مقصودی دعویٰ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، مان گئے ہم کہ ہمارے معبود نہ سن سکتے ہیں نہ ہمارے احوال جان سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پکارتے سورتے تب ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب یہی تھا، ہمارے باپ دادے ان کو پکارتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، باپ دادے کے مذہب کو چھوڑو، یہ شریعت میں دے رہا ہوں تم اس کے اوپر عمل کرو، باپ دادے کی پیروی کو چھوڑ دو۔
ثم جعلنا کا پھر بنا دیا ہم نے تجھ کو میرا پیغمبر اعلیٰ شریعت ایک راستے پر من الامر دین میں، من بمانا فی ہے، دین کے کام میں ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر کر دیا، فتبع پس اس شریعت کے اوپر آپ چلتے رہیں، فتبع آپ اس کی تباہ کریں، اعتقاداً بھی عملاً بھی تبلیغاً بھی، آپ اپنی شریعت کے مطابق عقیدہ رکھے، یہ شریعت قرآن ہے 30 سپارے دے دیے، تیرا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو، تیرا عمل بھی اس کے مطابق ہو، اور آپ نے تبلیغ بھی اس قرآن کی کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ اور نہ پیروی کریں آپ ان لوگوں کے خواہشات کی، لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں، جو جہلا قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ تو اپنے دین کی طرف لوٹا اور تیرے باپ دادے بہت نیک تھے لہذا تو اپنے دین کو نہ چھوڑ، میرا پیغمبر خیال رکھنا ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، انہم لن یغنوا عنک بے شک وہ ہرگز نہیں کام آ گئے تجھ سے من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بے شک ظالم لوگ جو ہیں مشرک لوگ، بعضهم بعض ان کا اولیاء و بعض ان کا دوست ہے بعض کا، اے میرا پیغمبر مشرک ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کی تباہ کرتے ہیں، تو ہمارا دوست ہے اور ہمارے احکام کی تباہ کر۔ اب دیکھو ثم جعلنا علی شریعۃ من الامر فتبعھا، آپ نے آپ کو مستقل شریعت دیا، آپ اس کے پیچھے چلیں، یہ قرآن مستقل شریعت ہے، اب جو قرآن کا ماننے والا ہوگا اس کا حکم بھی خود قرآن بیان کرے گا، اور جو قرآن کو مان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے پھر شرک کرے، کفر کرے، بدعات کرے، اس کا حکم بھی خود قرآن بیان کرے گا، یہ مستقل شریعت ہے، اس کو سب کے شریعت کے اوپر قیاس کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آئے گی تو یہ آیت یاد رکھنا، انشاءاللہ بات کریں گے جہاں آئے گی آگے بات کافی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرا پیغمبر مشرک ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کی تباہ کرتے ہیں، تو واللہ ولی المتقین اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا، اللہ دوست ہے نا پرہیزگاروں کا، تو سب سے بڑا پرہیزگار تو پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نبی علیہ السلام کا دوست ہوئے نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں جادوگر نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ تو کہتا ہے میں موحدوں کا دوست ہوں، تو پھر مشرکوں کا ساتھ دے کے پیغمبر کو نعوذ باللہ پاگل اور دیوانہ بنا دیا، تو پھر اللہ دوست مشرکوں کا ہوا یا قرآن کے مطابق مومنوں کا ہوا؟ اللہ مومنوں کا دوست ہے، مشرکوں کا ساتھ نہیں دیتا اللہ۔ واللہ ولی المتقین اللہ دوست ہے متقین پرہیزگاروں کا، مشرک دوست ہے ایک دوسرے کے، اللہ دوست ہے متقین کا۔ اللہ یہ نہیں کہ تم میرے دو، اللہ کہتا ہوں میں دوست ہوں تمہارا، میں تمہارا دوست ہوں۔ ھذا یہ قرآن جو ہے بصائر للناس ہے، یہ سوجھ کی باتیں لوگوں کے لیے، یہ بصیرت ہے، یہ قرآن ہے تمہیں جو میری پہچان کروائے گا، تمہیں انسان بنائے گا، تمہیں رحمان کی پہچان کرائے گا، تمہیں بتائے گا کہ کس چیز میں تمہارا نفع ہے اور کس چیز میں تمہارا نقصان ہے، تمہیں بتائے گا کہ اللہ کون ہے، تمہیں بتائے گا کہ رسول اس کا کون ہے، تمہیں بتائے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ بصیرت ہے لوگوں کے لیے، یہ تمہیں بتائے گا کہ جو مجھے مانیں گے وہ کون ہوں گے اور جو مجھ سے نفرت کریں گے وہ کون ہوں گے، یہ بتائے گا تمہیں جو مجھے مانیں گے وہ مجھے مان کے شرک کر لیں تو پھر کون بنے گے من اضلو، یہ تمہیں بتائے گا کہ جو پھر قرآن کا دعویٰ کریں اور پھر انکار کر جائیں تو پھر کون بنیں گے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ تمہیں بتائے گا کہ جو میرا دعویٰ بھی کرے پھر میرے خلاف عمل کرے تا وہ مرتد و زندیق بنے گا، جو مجھے اللہ
اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارے گا، یہ تمہیں قرآن خود بتا دے گا کہ وہ مسلمان رہے گا یا مسلمان نہیں رہے گا۔ لہذا بصائر للناس، یہ بصیرت ہے لوگوں کے لیے، یہ رستہ دکھائے گا تمہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہدایت ہے سب جہان کے لیے، علم کے اعتبار سے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ جو عمل کرے گا رحمتن، اس کے لیے رحمت ہوگا۔ لقوم یوقنون، یقین لانے والی قوم کے لیے۔ ام حسب الذین، زجر ہے یہاں سے، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، اجتروا السیئات، جو کماتے ہیں برائیاں، نجعلہم، کہ ہم بنا دیں ان کو، کل بنا دیں گے ان کو، کالذین، مثل ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے آئے، آمنو، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، سواء محیاہم، ان کی زندگیاں برابر، ومماتہم، اور ان کی موتیں برابر، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مومن کی زندگی جو ہوتی ہے باحیا ہوتی ہے، مومن کی زندگی عزت کی ہوتی ہے، اور مشرک اور بے دین کی عزت زندگی ذلت کی ہوتی ہے۔ مماتہم، مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عزت و اکرام ملتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے اس کی موت جب آتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو اس وقت فرشتے اس کے چہروں اور پشتوں کو مارتے ہیں اور روح نکالتے ہیں۔ خبردار، جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، یہ ایمانداروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو تم فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض، یہاں سے توحید دلیل عقلی سوم تیسری، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق کے، اہل اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ معنی کس نے بنایا حق کو ظاہر کرنے کے لیے؟ تفسیر کبیر نے، لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو، بما کسبت، جو کچھ اس نے کمائی کی ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے، نیکیاں کم ہوں اور ان کو نیکیاں زیادہ ہوں، لکھی کم جائیں، گناہ کم اور لکھے زیادہ جائیں، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرائیتا، یہ زجر ہے، دیکھا تو نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے پکڑ لیا اپنے خواہش کا الہ، جس کو اس کی خواہش نے کہا اسی کو الہ بنا لیا، خواہش کا الہ بنا لیا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، جس کو اس کو خواہش نے کہا اسی کو اس نے الہ بنا لیا۔ خواہش نے کہا نا یہ داتا مشکل کشا، بالکل جی مان لیا۔ یہ شباب صاحب ہونی حاضر ناظر، بالکل مان لیا۔ یہ حضرت صاحب مختار کل، بالکل مان لیا۔ اپنی خواہش کے الہ بناتا گیا، جس چیز کو اس کی خواہش کہتی گئی الہ، اس نے ان کو خدا بنا لیا، انہی کو اللہ والی صفتیں اٹھا کے دے دی۔ یا پھر اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا کہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، شریعت کو چھوڑ دیا، جو کچھ اس کو خواہش کہتی رہی وہی کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ برباد اور گمراہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی خواہش کو الہ بنا رکھا ہے، جس طرح ان کا عقل کہتا ہے بس وہی بات تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور گمراہ کیا اس کو اللہ نے، علی علم، علم پر، جانتا بھی تھا علم رکھنے کے باوجود، پھر بھی اس نے اپنے الہ کو خواہش بنایا، اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ آج دیکھو اہل علم کتنے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو چھوڑ کے مٹیوں کی مورتیوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، مویوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، خدا کو چھوڑ کے غیروں کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم ہونے کے باوجود ہی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی ان کے اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل کے اوپر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور کر دیا اس کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ۔ یہ سمجھا چکا تھا پہلے پارے کے اندر۔ فَمَن يَهْدِيهِ،
پس کون ہدایت دے سکتا ہے من بعد اللہ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کے اوپر کون لے آ سکتا ہے؟ افلا تذکرون، اے اللہ کے بندے ہو یہ بیانات سن کے پھر بھی تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وقالو، یہاں سے شکوائے اور منکرین بعثت، جو دوبارہ زندہ ہونے کے جو منکر ہیں ان کا تذکرہ یہاں سے۔ کالو کہتے ہیں ما ہیا، نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموتو یہی ہمارا مرنا ہے، ونحیا اور یہی ہمارا جینا ہے، وما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو الا الدار مگر زمانے کی گردش۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، یہاں ہی مرنا ہے، یہی زندگی ہے، یہی مرنا، یہ زندگی ہے، یہی مرنا ہے، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے مرنے کے بعد اور نہ ہی دوبارہ رہنا جینا ہے۔ جیسے آج کہتے ہیں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ جی باش ہو، یہی تو زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ تو چند دن کی زندگی، زندگی تو اصل الگ ہے۔ تو یہ قیامت کے منکر بنے کھڑے ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں وہ یہ لفظ کہہ سکتا ہے کہ یہاں ہی مرنا ہے، یہ ہی زندگی ہے، مزے چاؤ چاند دن زندگی کے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ زندگی ہے، عیش و عشرت اڑاؤ، خوش رہو خوشحال رہو بادشاہ، یہ مزے اڑاؤ دنیا کی، یہ زندگی ہے، یہ موت ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ جو قیامت کے منکر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اصل کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو زندگی ہے نا یا یہاں دنیا پر موت جو آ رہی ہے یہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، ما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کرتا ہم کو زمانے کی گردش، یعنی خدا کی ذات کے منکر ہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ تو اللہ کی ذات کو مانتے تھے، کتنے مقام ہے قرآن مقدس کے اندر۔ تو پھر یہ کہ کچھ فرقے ایسے گزرے ہیں، بعض قلیل لوگ بھی جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، بس یہ زمانہ ہے، یہ چل رہا ہے، ایک مر جاتا ہے پھر اس کی روح لوٹ کے دوسرے میں آ جاتی ہے، پھر وہ مر جاتا ہے وہاں سے روح نکل کے اور میں آ جاتی ہے، یہ زمانہ ہے، بس چلتے جا رہا ہے، یہ زمانہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ دہری قسم کے لوگ ہیں۔ تو مشرک تو اللہ کی ذات کے قائل تھے، پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہلاک کرتا ہے یا زندگی دیتا ہے، تو زمانہ ہی دیتا ہے۔ تو دہری دو قسم کے ہیں، ایک دہری دوری، ایک دہری غیر دوریہ۔ دہری دوریہ وہ ہے جو ہر چیز کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بالکل منکر ہیں سانے کے کہ کو بنانے والا بھی کوئی نہیں، یہ دہری دوریہ۔ دوسرے دہری ہیں غیر دوریہ، جو چیزوں کی نسبت تو زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ یہ چیزیں زمانے کی وجہ سے ہیں، لیکن زمانے کے سانے بنانے والے کو یعنی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن باقی کاموں کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں۔ یہ دن رات، یہ آنا جانا، یہ چرندوں کا چلانا، یہ جو سب کاروبار سے یہ زمانے کی وجہ سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں داری غیر دوریہ۔ دوسرے ہیں داری دوریہ جو بالکل اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ تو یہاں ہے داری غیر دوریہ کا تذکرہ کہ زمانے کی گردش کے بھی قائل ہیں کہ موت یا زمانے کی وجہ سے آتے ہیں اور اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس بات کے اوپر کوئی علم، دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ کس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے؟ اس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں نا زمانہ ہمیں مارتا ہے، اس بات کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات کیوں کرتے ہیں اللہ جب دلیل نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں کرتے مگر نہیں ہے وہ مگر گمان لڑاتے، صرف اٹکل پنجو لڑاتے ہیں، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا۔ جیسے بیٹھے نا طلباء آپس میں یا لڑکے، کیا آج تمہارا دل کرتا تھا آج کباب بنا لیتے نا، گھر میں آج یہ بناتے، بکرا ہوتا، آج ٹھنڈا موسم ہے، اس کو بھونتے تال لیتے، کباب، تھوڑی دیر تو سب باتیں بیٹھے بیٹھے آسمان تک چلتے جائیں گے، 5 منٹ کے بعد ٹھیک ہے یار سو جاؤ، جیب ساتھ ہی نہیں دیتی۔ یہ ساری کیا ہے؟
یہ ہے اٹکل پنجو، اس کو کہتے ہیں اٹکل پنجو۔ اللہ کہتے ہیں دلیل کچھ نہیں ہے، پیسے تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتے نا، صرف باتیں کرتے رہتے ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا۔ ایک کہتے ہیں شیخ چلی گزرا تھا، اس نے کہا میں مرغیاں رکھوں گا، پھر وہ انڈے دیں گی، پھر انڈوں سے مرغی کو بٹھاؤں گا، پھر بچے نکلیں گے، بچے سے پھر مرغے بنیں گے، پھر میں ان کو بٹھایا، ایسے ایسے میں ترقی کر جاؤں گا۔ یہ صرف اٹکل پنجو ہیں اور تو کوئی بات نہیں، صرف یہ اٹکل سے کہتے رہے، یہ زمانہ ہی مارتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہی مرنا جینا ہے بس، اور کوئی مرنا جینا نہیں ہے۔ اے نوم نہیں ہے وہ الا یظنون، مگر زما صرف گمان ہی کرتے رہتے ہیں، اٹکل پنجو لڑاتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، یہاں سے شکوہ ثانی ہے، حق بات کا تو کوئی جواب دے سکتے ہی نہیں ہے نا، پھر اٹکل ہی لڑانے انہوں نے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتے ہیں ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات واضح، ما کان حجتہم، نہیں ہوتے ان کے پاس کوئی جواب ان کا، الا مگر ان قالوا، کہتے ہیں ایتو بآبائنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تو کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں لے او ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کل، میرا پیغمبر کہہ دے، کل اللہ یحییکم، زندہ کرے گا تم کو، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم، پھر جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نا زمانے ہے، مرنا ہے جینا ہے، کوئی نہیں ہے، اب کس نے زندہ کرنا ہے؟ تو جواب دے میرا پیغمبر، اللہ زندہ کرے گا، زندہ کیوں ہے؟ تمہیں موت دے گا، نہ کہ زمانہ موت دیتا ہے، پھر تم سب کو جمع کرے گا اللہ دن قیامت کے، نہ کہ زمانہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر الناس ولکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی چہارہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یوم دن، اس دن، یخسر المبطلون، خسارے میں ہوں گے مبطلون، باطل لوگ، ہم الکافرون، از تفسیر خازن، وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ، اے انسان اس دن تو دیکھے گا ہر جماعت کو، جاسیتاً، گھٹنوں کے بل گھرے پڑے ہوں گے اللہ کے آگے ادب کے ساتھ، کل امت، ہر جماعت، فرقہ، تدعا الی کتابہا، بلایا جائے گا اس کو اس کے نام اعمال کی طرف، حساب کی طرف، لے اپنا نام اعمال ذرا پڑھ اقرا کتابہ کا، کفا بنفسک الیوم، حساب کا راج بتا، الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو کوئی تم عمل کرتے رہے دنیا میں، ھذا کتابنا، یہ دفتر نامہ ہے ہمارا، ینطق علیکم، بولے گا تیرے اوپر بالحق کے، ٹھیک ٹھیک، یہ تیرے نام اعمال لکھے پڑے ہیں، یہ دفتر ہے، صحیح صحیح بولے گا کون کون سے تو کام کر کے آیا ہے۔ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھوا لیتے تھے، ما کنتم، وہ تمام کے تمام، تعملون، جو تم دنیا میں کرتے رہتے تھے، دنیا میں جو جو حرکات تم کرتے تھے ہمارے ملائکہ لکھ لیتے تھے، ہم لکھوا لیتے تھے، ان کو لکھوا کے محفوظ کر لیا۔ بشارت، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے اور عملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ، پس داخل کرے گا ان کو ربهم، ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، یا رحمت بمانا جنت ہے، ازرو المانی، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے جنت کو رحمت سے تعبیر کیوں کیا؟ کیونکہ جو بھی جائے گا جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ کے رحمت سے ہی بہشت میں جائے گا، اس لیے رحمت سے تعبیر کیا۔ ذالک الفوز المبین، لوگوں جنت میں چلے جانا یہی تو وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ واما الذین، یہاں سے تخفیف اخروی، بہرحال وہ لوگ جن نے کفر کیا، افلم تکون، آیا نہیں تھی آیاتی، میری آتے، تتلا علیکم، پڑھی جاتے تم پر، فاستکبرتم، پس تم تکبر کرتے تھے قبول کرنے سے، وکنتم قوما مجرمین، اور تھے بھی تم ایک مجرم قوم،
جرم کے اندر حد سے بھی تجاوز کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا تھا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے دوبارہ اٹھنے والا. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت نہیں ہے شک اس کے اندر آنے میں. قُلْ تم اس وقت کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ہم تو جانتے نہیں ہے قیامت کیا چیز ہوتی ہے. اِنَّ نَظُنُّ ہم گمان نہیں گمان کرتے ہم اِلَّا ظَنًّا مگر بار بار تمہارے کہنے کی وجہ سے کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی. یہ جو بار بار تم کہتے ہو اس لیے ہمیں بھی گمان لائق ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی. وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہے ہم بِمُسْتَيْقِنِينَ ہم تو یقین کرنے والے بھی نہیں ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. سوال جواب ہوگا اللہ ذرے ذرے کا پوچھے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا اور آخرت میں ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ساریاں جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا نیکیاں بھی ساریاں جو وہ کرتا رہا. وَحَاقَ بِهِمْ اور اتر پڑے گا ان کے ساتھ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ کہا جائے گا آج کے دن نَنْسَاكُمْ ہم نے بھلا دیا تم کو کما نسیتم جیسا کہ تم بھلا دیے تھے جیسا کہ تم بھلا چکے تھے لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو. دن قیامت کے اللہ مجرموں کو کہے گا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم قیامت کے دن کو بھلا دیے تھے. سوال یہ ہے اللہ تو نسیان سے پاک ہے اللہ تو نہیں بھلا سکتا. اللہ کی نسبت کی اللہ کی طرف کیوں نسبت ہے تو بھلا دیا یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ مقصد ہے ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا یعنی تم ہم سے بول گئے بس کوئی واسطہ نہیں آج تمہارا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور ٹھکانہ تمہارا آ گئے. وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لیے مِن ناصرین کوئی مدد کرنے والا. ذَالِكُمْ یہ سزا تمہیں کیوں مل رہی ہے اس لیے کہ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ بے شک پکڑا تم نے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو ہزوا و مذاق. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ پس آج کے دن لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نہیں نکالے جائیں گے وہ اس جہنم سے. ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے. فللہ الحمد پس تمام تعریفیں لوگو اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں جو رب آسمانوں کا و رب الارض اور رب زمین کا رب العالمین جو رب تمام جان والوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ اس اللہ ہی کے لیے تمام بڑائیاں آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے. ساریاں بڑائیاں زمین و آسمان میں اللہ کی ہے تو تم بھی بڑائی بیان کرو اللہ کی. تم کرو یا نہ کرو ساریاں بڑائیاں اس کی ہیں تمہارے کرنے نہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کرو گے تو اپنا فائدہ ہے نہیں کرو گے تو اپنا نقصان. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.